آج ہم دیکھتے ہیں دعوت حق اور باطل کی ٹکر۔ قرآن مجید میں بالخصوص سورہ طٰہٰ، سورہ القصص اور سورہ الاعراف میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ جب حق کھڑا ہوتا ہے تو باطل اپنی پوری طاقت، فریب اور غرور کے ساتھ اس کے مقابل آنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ واقعہ دراصل مصر کی سرزمین کا تھا، جہاں ایک ظالم بادشاہ خود کو رب اعلیٰ کہلواتا تھا۔ وہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا، بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کرواتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، تاکہ ان پر خوف اور ذلت ہمیشہ مسلط رہے۔ ایسے ہی خوف اور اندھیرے کے زمانے میں رب العزت نے ایک سادہ باحیا چرواہے کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا، جس کا نام موسیٰ تھا۔ موسیٰ کو اللہ نے مدین سے واپسی کے سفر میں کوہ طور پر بلایا، وہاں ان سے براہ راست کلام کیا اور انہیں نبوت عطا فرمائی۔ اور خاص طور پر رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ وقت کے فرعون کے پاس، بے شک وہ حد سے بڑھ کر سرکش ہو چکا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ ایک طرف وقت کا سب سے طاقتور بادشاہ، سلطنت، لشکر اور سازشیں، اور دوسری طرف ایک نبی جس کے پاس نہ فوج تھی نہ ظاہری ہتھیار تھے، صرف اللہ پر کامل یقین تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور عرض کیا، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرا کام میرے لیے آسان فرما دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، تاکہ لوگ میری اچھی طرح سے بات کو سمجھ سکیں، یہ دعا ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نبی بھی اپنے رب کے حضور انتہائی عاجز ہوتے ہیں، اور حقیقی کامیابی کا راز صرف اللہ سے مدد مانگنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تسلی فرمائی، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا معاون اور وزیر بنا کر ساتھ بھیجا، اور انہیں 2 عظیم نشانیاں عطا فرمائیں، ایک لاٹھی جو اللہ کے حکم سے اژدہا بن جاتی، اور دوسرا ہاتھ جو بغل سے نکالتے تو نور سے زیادہ چمک اٹھتا۔ اب وقت آ چکا تھا کہ حق باطل کے دربار میں پیش ہو جائے۔ موسیٰ اور ہارون فرعون کی شان و شوکت والے محل میں داخل ہوئے، لیکن رب کے فضل سے نہ وہ ڈرے نہ جھکے، اور نہ ہی کسی دنیاوی عیش و عشرت، شان و شوکت سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے صاف اور مضبوط الفاظ میں کہا، ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، انہیں آزاد کر دو۔ فرعون تکبر سے مسکرایا اور ہنستے ہوئے لہجے میں بولا، تمہارا رب کون ہے اے موسیٰ؟ یہ سوال دراصل اقتدار، غرور اور سچائی کی جنگ کا آغاز تھا۔ اسی مقام سے وہ ٹکراؤ شروع ہوا جو ہم اگلے حصے میں معجزات، جادوگروں اور فرعون کے غرور کی اصل حقیقت دکھائے گا۔ آگے کے واقعات کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔